ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کروڑہ احسان، اس کی توفیق اور عنایت کا چھما چھم برسنا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت مسلمہ پر ایک اور بڑا انعام کہ رب کائنات نے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں سے لطف اندوز ہونے اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ رب العزت نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان المبارک کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، شفا ٹی وی کے تعاون سے رمضان المبارک کی ان عظیم ساعتوں میں پروگرام جو کہ بہار رمضان کے نام سے موسوم ہے، اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں آنے والے اہم واقعات اور عظیم الشان شخصیات کے وصال و ولادت کے حوالے سے جو دن اس ماہ مبارک میں پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے فضائل و مناقب اور اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ جو عبادات کی جاتی ہیں، ان کی غرض و غایت اور اہمیت ایک بندہ مومن کے لیے کیا ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی۔ ہمارا اصل مقصد اس پروگرام کے ذریعے سے ناظرین کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ لمحات، یہ ساعتیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں پر انعام ہیں، کہ جن میں اللہ رب العزت کی رحمت مسلمانوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور وہ اپنی رحمت کے ذریعے سے اپنے گناہگار بندوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں کہ جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بندہ مومن کے نفلی عمل کو فرض کا درجہ عطا کر دیتا ہے، اور فرض کو 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب اس بندہ مومن کو دیتا ہے جو اس ماہ مبارک کے لیل و نہار میں اپنا بسر اور اپنے وقت کا صرف اللہ کی عبادت و ریاضت میں کرتا ہے۔ رمضان کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ایک عنصر اس انداز میں ملتا ہے کہ جب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ رمضان المبارک کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہوئی،
تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اس رمضان کو جو فضیلت اور برکت حاصل ہوئی ہے وہ اس سبب سے ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس شے کی وجہ سے ایک پورے ماہ کو فضیلت اور عظمت حاصل ہو رہی ہے، اور جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں علماء کرام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جس طرح سے جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل اور سب سے بڑھ کر ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت، اس کا سردار ہونا، تمام مہینوں سے بڑھ کر ہونا کس سبب سے ہے؟ اس سبب سے ہے کہ اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن کی عظمت اور قرآن کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جو قرآن رمضان کو سب سے بلند کر رہا ہے، اور قرآن تو وہ ہے جو اس پاک ہستی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور جس ماہ مبارک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گفتگو کو بڑے خوبصورت انداز میں اس طور پر سمیٹا کہ جب رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی قرآن کی وجہ سے، اور قرآن کو فضیلت حاصل ہوئی صاحب قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، قرآن کو اللہ نے مرتبہ سب سے بلند کر دیا قرآن کی وجہ سے، تو جس کے صدقے میں قرآن آیا اس کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ کروڑہ احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو عطا کیا، اور یہ ایسا ماہ مبارک کہ جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کا کلام کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ ہے، یہ قدر شب قدر کی جو رات ہے، یہ اس قدر فضیلت کی حامل ہے کہ قرآن اسے 1000 راتوں سے بہتر قرار دے رہا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر اسے قرار دے رہا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ رات، اس رات کو کیوں برکت حاصل ہوئی، کیوں فضیلت حاصل ہوئی، 1000 مہینوں سے بڑھ کر کیوں اسے بڑھایا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور جب دیکھیں کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا، اس قرآن کا اور اس رات کا رمضان میں موجود ہونا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم لفظ رمضان پر بحث کرتے ہیں تو علماء کرام نے اس کے بہت سارے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا، چند ایک کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا ایک نام ہے، یعنی جس طرح سے اللہ کا ایک نام رحمان ہے اسی طرح سے رمضان ہے۔ اس کی دلیل وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں نہ کہا کرو کہ رمضان آیا اور گیا، یعنی ماہ رمضان کے حوالے سے یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا۔ پھر اس پر جب مزید گفتگو کی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ مسجد اور کعبے کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور مسجد اور کعبہ اللہ ہی کے کام کے لیے ہیں، یعنی وہاں جا کر اللہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کی جاتی ہے، دیگر اعمال حسنہ کیے جاتے ہیں، ذکر و اذکار کیے جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ ماہ رمضان کو اللہ رب العزت نے
اپنا مہینہ قرار دیا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہر ایک ہونے والے عمل کو اسی طرح سے اپنے ساتھ منسوب کر لیتا ہے جس طرح سے مسجد اور کعبے کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ تو اس طرح اس مہینے میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، سحری کھاتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، سحری کھانے کے بعد پھر اس کے بعد وہ اگر آرام کی نیت سے سوتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دن بھر وہ جو تجارت کرتا ہے، رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اللہ رب العزت اس ماہ رمضان میں اس عمل کے ہونے کی وجہ سے اسے بھی نیکی اور اس کو عبادت قرار دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے افطار کے انتظار کو اللہ رب العزت عبادت قرار دیتا ہے، افطار کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ افطار کے بعد پھر عشاء اور جو ہے قیام اللیل یعنی نماز تراویح اور شبینہ کے لیے انتظار کو اللہ رب العزت عبادت بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رات کو قیام اللیل کے بعد انسان سحری کے لیے اٹھنے کی وجہ سے جب سوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی عبادت بنا دیتا ہے، اور جب وہ صبح دوبارہ اٹھتا ہے تو اس کا وہ اٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے رمضان المبارک کے معمولات کو ادا کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کے ذاتی نوعیت کے ہوں اور وہ ان تمام اعمال کو اپنے لیے کر رہا ہو، مگر اللہ رب العزت اس کے اس خلوص اور اس نیت کی پاکیزگی کی وجہ سے اسے یہ شرف اور مقام عطا کرتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ رب العزت کی عبادت بن جاتا ہے۔ کہ جب ایک بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ کر جو بھی ذکر خیر کرتا ہے، جو بھی عمل خیر کرتا ہے، سارا کا سارا عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا۔ تو رمضان کو جب اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا تو اس مہینے میں جو عمل کیا جاتا ہے اللہ اس کو اپنی عبادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت اور برکت ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام نے اس لفظ پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ رمضان سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے موسم خریف کی بارش کو یہ رمضان کہا جاتا ہے، کہ ایسی بارش جو ہے ربی کے یعنی بہار کے موسم کے آنے سے پہلے بارش ہوتی ہے، اور جو درختوں پر اور پھول پودوں پر جو مٹی اٹی ہوتی ہے وہ بارش آ کر اس کی پھوار اسے صاف کر دیتی ہے، سارا ماحول صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اسی طرح سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں اس قدر مسلمانوں پر برستی ہیں، چھما چھم برستی ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ برستی ہیں کہ سارے ماحول کو اور انسان پر گناہوں کی اٹی ہوئی اس ساری دھول کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت جس طرح سے ربی بہار کے موسم کے آنے کے بعد ہر چیز کھل جاتی ہے، اللہ رب العزت رمضان کے جانے کے بعد عید الفطر پر بندہ مومن کو وہ انعامات اور اکرام عطا کرتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ رب العزت اسے موسم بہار کی طرح کھلا دیتا ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری توجیحات اور بہت سارے معنی اس ماہ مبارک کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اس پر ہم جتنی بحث کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا، اس کی ایک وجہ تو ہم نے بیان کی کہ جس طرح سے اللہ کے گھر میں آنے کے بعد ہر عمل اللہ کا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے رمضان میں ہونے والا ہر عمل اللہ کا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت بندہ مومن کو اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جب ہم بات کو آگے بڑھائیں اور علماء کرام کی تحقیق اور علماء کرام کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے چند نکات ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں اور بہت ساری خوبصورت باتیں ملتی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اسی آیہ کریمہ کے تحت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ ہر مہینے میں کوئی خاص تاریخ عظمت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر ماہ محرم الحرام ہے،
اس میں یوم عاشورہ کا دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور پسندیدہ. اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس میں یوم عرفہ ہے، یوم حج ہے، یوم نحر ہے، ایام تشریق آتے ہیں. یہ سارے ایک مخصوص دن ہیں، ہر مہینے میں ایک مخصوص دن ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر انعام فرمائے. اسی طرح سے شب معراج ہے، شب برات ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک دن ہے. تو یہ سارے ہر مہینے کی مختلف تاریخوں کو ہیں، مگر ماہ رمضان المبارک کی اہمیت دیکھیے کہ قرآن نازل ہونے کے حوالے سے صرف ایک رات کا تذکرہ ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے لیلہ قدر میں عطا کیا، لیلہ قدر میں نازل کیا. مگر قربان جائیے اس ایک رات کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پورے مہینے کو عظمت اور فضیلت کا حامل قرار دے دیا. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. اسی طرح سے جب ہم دوسرے اسپیکٹ سے اور دوسری زاویے سے اس کا مشاہدہ کریں تو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جو جڑا وہ بھی فضیلت والا ہو گیا. مثال کے طور پر رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے. شعبان کو اللہ رب العزت نے کس قدر بلندی عطا فرمائی کہ اس میں لیلہ مبارکہ ہے. تو ثابت ہوا کہ جو کسی اہم چیز کے ساتھ جڑتا ہے اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. قرآن کے ساتھ لیلہ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر کو جوڑا گیا تو لیلۃ القدر قرآن کی وجہ سے برکت والی ہو گئی، فضیلت والی ہو گئی. اسی طرح سے جس مہینے میں وہ رات آئی اس کو رمضان المبارک کر دیا گیا. اس رمضان المبارک کے ساتھ جو مہینہ جڑا اس کو شعبان المعظم کر دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو صاحب منصب کے ساتھ اور صاحب نسبت کے ساتھ جڑتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی اہمیت اور افادیت عطا کر دیتا ہے. تو ہم جب اس کو دوسرے نظریے کے ساتھ اور دوسری سوچ کے ساتھ دیکھیں تو قربان جائیے جب قرآن رمضان کو، راتوں کو، مہینوں کو یہ برکتیں عطا کر رہا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ صاحب قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو جڑ گیا اس کو اللہ رب العزت کتنی عظمت اور فضیلت عطا کرتا ہے. رمضان کا پڑوس شعبان اس کو برکت حاصل ہو گئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ صحابہ کرام، ان کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اور سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا کہ وہ صاحب قرآن کہ جس کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت یہ ہے کہ نفل کو فرض کر دیتا ہے، فرض کو 70 گنا کر دیتا ہے. تو پھر اس صاحب قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے سچی پکی وابستگی عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت، اس کی فضیلت اور برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی وجہ سے جس رات کو یہ شان اور مرتبہ حاصل ہوا کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر دیا، اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور جس ماہ مبارک میں وہ رات ہے یعنی ماہ رمضان المبارک، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس کثرت کے ساتھ انہیں معاف کرتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان گنت اپنی امت کے، اپنے گناہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. باقی گفتگو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا.